اسکرین پر چلنے والے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ ویڈیو کون سا ویڈیو ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان بچوں کا ویڈیو ہے، یہ ان طالب علموں کا ویڈیو ہے جو اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دوستوں یار کو چھوڑ کر، گاؤں کی گلیوں کو چھوڑ کر اور مستیوں کے دن کو چھوڑ کر مدرسہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان بچوں کے ویڈیو کو آپ دیکھیے، مدرسہ کی زندگی کتنی عجیب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آج آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ آموختہ یا سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قاری صاحب نے ان کو کیسی سزا دی ہے۔ مدرسہ میں رہ کر قرآن پاک کا علم حاصل کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ کی تپش اور زمین پر اتنی گرمی اور شدت دھوپ کی وجہ سے کہ بچے اپنے پاؤں کو صحیح سے رکھ نہیں سکتے۔ سزا ان کو یہ ملی ہے کہ تم نے قرآن پاک، تم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا، تمہیں دھوپ میں کھڑا رہنا ہے اور اپنے سبق کو یا آموختہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مدرسہ والے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ میں رہنے والے اور مدرسہ میں پڑھنے والے، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ذرا آپ مدرسہ کے دروازے پر جائیں اور آپ مدرسہ کا جائزہ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ مدرسہ میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں، مدرسہ میں جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے بچے ہیں، وہ کس طرح سے درد اور پیڑا کو برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی کھانے خوراکی میں کمی ہو جاتی ہے تو کبھی پھر صحیح سے نیند نہیں آ پاتی ہے۔ اگر نیند آتی بھی ہے تو کچھ وقت کے لیے نیند آتی ہے، اس کے بعد اسے جگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مدرسہ اور مدرسہ کی زندگی، جو قرآن پاک کو اتنی تکالیف اور اتنی مصیبتیں برداشت کر کے یاد کرتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں۔ مدرسہ والے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو، غریب و نادار بچوں کو، یتیم بچوں کو اپنے سائے میں رکھ کر انہیں علم پڑھا رہے ہوتے ہیں، انہیں قرآن کا اور حدیث کا علم دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علم، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ آپ کیا جانیں گے صاحب، آپ کو کیا پتہ ہے کہ جب مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو بھر پیٹ کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آج کے زمانے میں الحمدللہ مدرسوں میں کھانے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو چکا ہے، مگر آج سے 15-20 سال پیچھے چلے تو آپ کو پتہ چلے گا طالب علموں کو جب کھانا ملتا تھا تو دال کے اندر کیڑے مکوڑے نظر آتے تھے، اور دال بنی بھی ہوتی تھی تو صرف پانی نظر آتا تھا۔ چاول بنا بھی ہوتا تھا تو چاول گلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ روٹی ملتی تھی، ایک روٹی ملتی تھی، اسی ایک روٹی کو چھپا کر رکھا بھی جاتا تھا کہ کل صبح ناشتے میں اس روٹی کو ہم نے پانی اور شکر میں ملا کر کھانا بھی ہے۔ اس طریقے سے اپنے درد کو برداشت کر کے، اپنی بھوک کو برداشت کر کے، اپنی پیڑا سے لڑ کے ایک طالب علم حافظ قرآن بنتا ہے یا پھر عالم دین بنتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا عرفہ ہے کہ آپ کے خیال اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور ہم دنیا والے ان حافظ قرآن کو، ان عالم دین کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ویڈیو کے اندر کہ کتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ ایک قاری صاحب نے اپنے بچے کو، طالب علم کو مرغا بنا دیا ہے اور ہاتھ میں قرآن ہے اور مرغا بن بن کے اسے قرآن پاک یاد بھی کرنا ہے۔ اتنی بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں مدرسہ کے اندر۔
تب جا کر کے قرآن کے ایک ایک حروف کو، ایک ایک آیتوں کو، ایک ایک سورتوں کو سینے میں بسایا جاتا ہے، سینے پر چھاپا جاتا ہے، نقش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مدرسہ اور مدرسہ کی زندگی۔ آپ اس سے کچھ سیکھیے، کچھ حاصل کیجئے اور ارادہ کیجئے، وعدہ کیجئے کہ ہم مدرسہ والوں کو اور مدرسہ میں پڑھنے والوں کو عزت کی نظروں سے دیکھیں گے، حقارت سے نہیں۔ اگر آپ حقارت کی نظروں سے طالب علموں کو دیکھ رہے ہیں تو حقیر وہ نہیں بلکہ حقیر آپ ہیں، کیونکہ یہ توفیق اللہ آپ سے چھین لیا ہے۔ اس لیے مدرسہ والے کو اور مدرسہ میں پڑھنے والے کو آپ عزت کی نظروں سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ مدرسے والوں کی عزت کریں گے، طالب علموں کی عزت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔